جاتا ہے جہاں گونجا کے بارے میں بات کرتے ہوئے اورحان کہتے ہیں فاطمہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ مجھے بتا سکتے ہیں علاؤالدین؟ ہاں بھائی میری طرف دیکھو، میں حیران ہوں کہ آپ اور گونجا خاتون۔ ہاں علاؤالدین کہتے ہیں یہ بات یہی رہنی چاہیے، کیا میرے پاس آپ کا کلام ہے؟ اورحان کہتے ہیں تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو بھائی، تاہم میں فاطمہ کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس پر فاطمہ غصے سے کہتی ہیں اوہ واقعی؟ پھر اورحان کی طرف جا کر بتاتی ہیں آپ ہمیشہ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہیں بھائی۔ اورحان جواب دیتے ہیں مجھے ہمیشہ آپ پر بھروسہ ہے بہن، بالکل۔ اس کے ساتھ ہی اورحان علاؤالدین کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اسے دیکھو، حتیٰ کہ ایک خاتون کا نام بھی اس کا مزاج بدل دیتا ہے، وہ پہلے ہی محبت میں گرفتار ہے۔ علاؤالدین جواب دیتے ہیں میرا دماغ کچھ کہتا ہے لیکن میرا دل کچھ اور کہتا ہے۔ اورحان جواب دیتے ہیں یہ محبت ہے بھائی، آپ کو اپنے دماغ کی نہیں اپنے دل کی سننے کی ضرورت ہے۔ اب بتاؤ کیا آپ کو گونجا خاتون سے محبت ہے؟ فاطمہ بھی خوشی سے بھائی کے پاس آ کر کہتی ہیں بتاؤ بھائی۔ علاؤالدین کہتے ہیں اگر تم میرے دل کا حال پوچھ رہے ہو پھر جواب ہاں ہے، لیکن اگر تم میرے دماغ کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ اورحان بات کاٹ کر کہتے ہیں جب بات محبت کی آتی ہے تو آپ کو اپنے خیالات کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اسے ذہن نشین کر لیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس میرا جواب ہے اے واللہ۔ فاطمہ کہتی ہیں اور آپ کو کبھی بھی اس طرح چھپا کر نہیں رکھنا چاہیے علاؤالدین بھائی۔ علاؤالدین پوچھتے ہیں کیا مطلب ہے؟ اورحان کہتے ہیں میرے کام کرنے کے طریقے میں کیا حرج ہے؟ سب کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ مجھے اولوفیرا سے محبت ہے، میں کل اولوفیرا سے شادی کی بات کروں گا۔ اس پر فاطمہ اور علاؤالدین خوش ہو جاتے ہیں۔ علاؤالدین کہتے ہیں میں یقین نہیں کر سکتا، اور آگے بڑھ کر اورحان کو گلے لگاتے ہوئے امید دلاتے ہیں ضرور بھائی۔ اورحان پوچھتے ہیں مجھے بتائیں کہ آپ گونجا خاتون سے کب بات کریں گے؟ علاؤالدین کہتے ہیں بھائی۔ ان کے مزید بولنے سے پہلے ہی فاطمہ انہیں ڈراتے ہوئے کہتی ہیں تم دونوں کو جلدی کرنے کی ضرورت ہے، یا تو پھر آپ کو ان لڑکیوں سے شادی کرنی پڑ جائے گی جو ہماری ماؤں نے آپ کے لیے تلاش کی ہیں۔ اس پر اورحان کہتے ہیں تم نے فاطمہ کی بات سنی علاؤالدین؟ علاؤالدین دوسری طرف پلٹ کر بتاتے ہیں مجھے پہلے گونجا کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی رات کے وقت درمیان اوگلو کا سرحدی بازار دکھایا جاتا ہے جہاں یعقوب صاحب کہتے ہیں عثمان صاحب کا کہنا ہے جو کسی کے سائے میں ہو اس کا اپنا سایہ نہیں ہو سکتا۔ وہ اب مجھ سے وفادار نہیں رہا، لیکن وہ نہیں جانتا کہ اگر وہ گرمیان کے سائے تلے ہے، اگر وہ گرمیان کے سائے تلے نہیں ہے تو وہ اپنے ایک سائے کے ساتھ زندہ بھی نہیں رہ سکتا۔ محمد جواب دیتے ہیں منگولوں کو حملہ آور ہونے دیں، بازنطینیوں کو ان پر چڑھ دوڑنے دیں، پھر وہ دیکھے گا۔ یعقوب کہتے ہیں ایسا ہی ہوگا محمد، ہوگا جب انہوں نے سنا کہ اس نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے وہ پاگل کتوں کی طرح اس پر حملہ کریں گے۔ یہ سن کر نم آنکھیں لیے گونجا خاتون پریشان ہو جاتی ہیں۔ یعقوب صاحب غصے سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہتے ہیں مت کریں، کسی پر جھجک محسوس نہیں کریں، کسی پر رحم نہ کرو۔ سعادت خاتون جواب دیتی ہیں ہم غداروں پر رحم نہیں کر سکتے جناب، فکر نہ کریں۔ یعقوب صاحب حکم دیتے ہیں محمد سن جاکسس کو خبر دو، عثمان اب انہیں بھی بلائے گا، ان سے کہو کہ انتظار کریں، ہم عثمان کو کمزور کر دیں گے۔ محمد کہتے ہیں جو حکم بابا۔ یعقوب صاحب کہتے ہیں کنیوماز تم قاصد بھیجو، میں تمام سرداران کو اپنے ہاں چاہتا ہوں۔ کنیوماز بتاتے ہیں وہ جلد سرحدی بازار آئیں گے میرے سلطان۔ یعقوب صاحب مرکزی نشست پر بیٹھ کر جواب دیتے ہیں سرحدی بازار میں نہیں کنیوماس، میں تمام سرداران کو کوتاہیہ میں محل میں ان سب کو ان کی مکمل وفاداری کے ساتھ موجود چاہتا ہوں، میں انہیں عثمان کی طرح مجھے چھوڑنے نہیں دوں گا، اسی لیے میرے محل میں وہ مجھے میری پوری طاقت سمیت دیکھیں گے۔ اس کے بعد منگول قرارگاہ دکھائی جاتی ہے جہاں سپاہی قیام کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ مرگن ایک پیالے میں دھواں لیے کارا جلاسون کے سامنے گھما رہا ہوتا ہے۔ کارا جلاسون کے ساتھ آئی خاتون زہر آلود تیر تیار کر رہی ہوتی ہیں۔ دھوئیں کا برتن رکھ کر مرگن طبل بجاتے ہوئے کارا جلاسون کے ارد گرد گھومنے لگتا ہے۔ کارا جلاسون غصے سے اپنے دونوں بازو کھول لیتا ہے۔ منگول خاتون تیروں پر زہر لگا کر تنفر سے ان کی طرف دیکھتی ہے۔ قیام گاہ میں موجود سپاہی خون خون چلانے لگتے ہیں، جبکہ خاتون بھی تیر ہاتھ میں پکڑے اپنے بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے منگول رقص کرنے لگتی ہے۔ پوری طاقت سے تلوار ہوا میں اٹھا کر کارا جلاسون اسے زمین میں گاڑتا ہے۔ اس کے بعد عثمان صاحب کی قائم کردہ کیتے کی قرارگاہ دکھائی جاتی ہے جہاں امیر بوگا اور گردوان کو نور کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔
گردوان کہتے ہیں کیتے پر حملہ درست اقدام نہیں ہے کونور صاحب۔ امیر بوگا کہتے ہیں اگر حملہ کرنا ہے تو ہمیں یہاں پہلے اس آس پاس کے دیہاتوں پر حملہ کرنا چاہیے، چلے ان پر حملہ کرتے ہیں۔ کونور جواب دیتے ہیں ہم عملہ آور نہیں ہیں، ہم یہاں لوگوں کے لیے انصاف قائم کرنے آئے ہیں تاکہ وہ سکون کا سانس لے سکیں۔ گردوان مزید کہتے ہیں جب کیتے میں ہمارے حملے کا انتظار کیا جا رہا ہے، ایسے وقت پر حملہ کرنا غلطی کا کام ہے کونور صاحب، آتھرانوس چلتے ہیں۔ کونور کہتے ہیں گردوان دیکھو آترانوس کی سڑک کو دیکھو، کیتے کو حاصل کیے بغیر آترانوس کی طرف جانا بہت سے بہادروں کی موت کا سبب بنے گا۔ کیتے کے فوجی آترانوس کی مدد کے لیے آئیں گے، پھر یہ چٹانیں ہماری قبریں ہوں گی۔ جنگ کی منصوبہ بندی کرنا ہمارا فرض ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی حد میں رہیں۔ اسی وقت سپاہی اعلان کرتے ہیں عثمان صاحب آ رہے ہیں۔ کونور کہتے ہیں ہم کیتے جائیں گے، سانجاکسس کو تیار کرو، اور عثمان صاحب کے استقبال کے لیے باہر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اگلے ہی لمحے عثمان اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں آتے ہیں۔ کونور کے جانے کے بعد امیر بوگا پوچھتے ہیں گردوان ہم کب تک ان کی بات مانیں گے؟ ہم ہمیشہ آزاد ہونا چاہتے ہیں، اب ہماری حالت دیکھو۔ گردوان جواب دیتا ہے ان کے مشکل ترین وقت میں جب انہیں ہم سے ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، ہم ان سے منہ موڑ لیں گے۔ اسی وقت عثمان سوال کرتے ہیں کونور کیا تمام تیاریاں مکمل ہیں؟ مجھے حالات سے آگاہ کرو۔ کونور جواب دیتے ہیں ہم تیار ہیں جناب۔ نقشے کے سامنے آ کر عثمان اپنا تیر اٹھاتے ہیں اور پھر نقشہ دیکھنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد جنگل سے گزرتا احمد صاحب کا قافلہ دکھایا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ درمیانی راستے پر پہنچتے ہیں، دونوں اطراف سے منگول نوکر تیروں سے ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی احمد صاحب چھکڑے سے نیچے اترتے ہیں اور خود کو ایک اوٹ میں چھپا کر بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ منگول نوکر اپنی تلواریں لیے باہر آتے ہیں۔ احمد صاحب الٹے قدموں پیچھے کی طرف ہٹتے ہیں، لیکن وہاں کھڑے کارا جلاسون سے ٹکرا جاتے ہیں۔ کارا جلاسون سوال کرتے ہیں تم کہاں جا رہے ہو؟ اور ایک ہی لمحے میں احمد صاحب کو شہید کرتے ہوئے اپنا خنجر ان کی گردن میں گھونپ دیتے ہیں۔ اسی لمحے تیر اندازی کرتے ہوئے آئیکوت سپاہیوں کے ساتھ وہاں آتے ہیں اور چلا کر کہتے ہیں ہم ڈاکوؤں کو کبھی آزاد نہیں گھومنے دیں گے۔ آئیکوت کا چلایا ہوا تیر کارا جلاسون کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے۔ کارا جلاسون تیر توڑتے ہوئے نوکروں کے ساتھ آئیکوت اور ان کے سپاہیوں کی طرف بڑھتا ہے۔ آئیکوت، گربوز، کارا علی، حسن الپ اور باقی سب تلواریں لیے منگول نوکروں کو موت کے گھاٹ اتارنے لگتے ہیں۔ جھاڑیوں کے عقب سے ایک منگول حسن الپ کو نشانہ بناتا ہے۔ حسن الپ کندھے میں پیوست تیر توڑ دیتے ہیں اور ایک بار پھر تلوار سے منگول نوکروں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ کارا جلاسون عثمان کے ایک سپاہی کو مارتے ہوئے گربوز کی طرف دیکھتا ہے اور جھک کر کہتا ہے جسم چھوٹا ہے لیکن دل بڑا ہے۔ گربوز جواب دیتے ہیں اور تمہارے پاس دل ہے ہی نہیں، چلو آؤ۔ یہ کہتے ہوئے گربوز اپنا ہتھیار لیے کارا جلاسون پر حملہ کرتا ہے۔ کارا جلاسون کی تلوار گربوز کے ہتھیار سے ٹکرانے لگتی ہے۔ کافی دیر تک وہ دونوں ایک دوسرے کو ٹکر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر آئیکوت تیزی سے گربوز کو پکارتے ہوئے ان کی طرف جانے لگتے ہیں۔ تبھی ایک منگول نوکر درمیان میں آ جاتا ہے۔ آئیکوت چلا کر کہتے ہیں حسن گربوز کو بچاؤ۔ حسن گربوز الپ کو پکارتے ہوئے ان کی طرف جانے لگتے ہیں۔ کارا جلاسون کہتا ہے اب مجھے تمہارا سر کچلنا ہے یا میں اسے یادگار کے طور پر لے سکتا ہوں؟ گربوز الپ بے جان ہو کر پیچھے گر جاتے ہیں۔ آئیکوت کہتے ہیں سپاہیوں ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں، چلو۔ یہ سن کر کارا جلاسون سامنے موجود سپاہی کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، جبکہ حسن الپ گربوز کو کندھے پر اٹھائے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ کارا جلاسون کہتا ہے میں تم سب کے لیے واپس آؤں گا، اور تیزی سے سانس لیتے ہوئے پیچھے ہٹتے سپاہیوں کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ اس کے بعد درمیان کا سرحدی بازار دکھایا جاتا ہے، جہاں کارا جلاسون کی ساتھی خاتون خود کو کالے چوغے میں چھپائے بارود کے کنستر بازار میں رکھ رہی ہوتی ہیں۔ اسی لمحے مالہون خاتون بالا کے ساتھ سرحدی بازار میں داخل ہوتی ہیں۔ منگول خاتون بارود کا کنستر ایک دکان کے پاس چھپا دیتی ہے اور پھر آہستگی سے چھپتے ہوئے پیچھے کی طرف پلٹنے لگتی ہے۔ مالہون خاتون کے بازار میں داخل ہونے پر خواتین انہیں خوش آمدید کہتی ہیں۔ باجیان بتاتی ہیں دلہن کے لیے اہل امیدواران بازار میں ہیں۔ مالہون کہتی ہیں چلو پہلے انہیں دور سے دیکھتے ہیں۔ اس پر فاطمہ اور علاؤالدین نظروں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ مالہون پوچھتی ہیں بیٹا اورحان کہاں ہے؟ علاؤالدین جواب دیتے ہیں میں نہیں جانتا مالہون ماں۔ فاطمہ فوراً کہتی ہیں کیسے نہیں جانتے بھائی؟ علاؤالدین کی آنکھوں سے اشارہ کرنے پر فاطمہ فوراً خاموش ہو جاتی ہیں۔ مالہون پوچھتی ہیں خیر ہے، کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو یا؟ علاؤالدین کے مزید کچھ بتانے سے پہلے ہی بالا کہتی ہیں وہ مصروف ہوگا، وہ آ جائے گا، چلو پہلے لڑکیوں کو دیکھتے ہیں، پھر وہ ان سے بعد میں بھی مل سکتا ہے۔
मालून अपने आप पर जब्त करते हुए गहरा सांस लेती हैं, फिर बाला के साथ वहां से आगे जाने लगती हैं। इसके साथ बाजार में मौजूद मंगूल खातून के साथियों को दिखाया जाता है। वो मुख्तलिफ मकामात पर बारूद के कनस्तर रख रहे होते हैं, जबकि बाजार में खड़ी फातिमा खातून पूछती हैं, मैं अपना मुंह बंद नहीं रख सकती अलाउद्दीन भाई, क्या इसका कोई इलाज है? अलाउद्दीन तंजिया हंस कर कहते हैं, बिल्कुल है, एक बार जब हम महल वापस जाएंगे तुम्हारा भाई तुम्हें वो इलाज बताएगा। ये सुनकर फातिमा हंसने लगती हैं, फिर पूछती हैं, अच्छा क्या आप गोंजा से बात करेंगे? अलाउद्दीन पूछते हैं, क्या मैं कभी तुम्हें कोई राज बताऊंगा बहन? फातिमा नाराज़गी से कहती हैं, भाई, लेकिन अलाउद्दीन मुस्कुराते हुए वहाँ से आगे चले जाते हैं। फातिमा कहती हैं, मैं जानना चाहती हूँ भाई, मुझे बताएं। लेकिन अलाउद्दीन मुसलसल मुस्कुराते रहते हैं। इसके साथ ही मंगूल खातून को दिखाया जाता है, जो अपने सिपाहियों को बारूद रखने के मुकामात बता रही होती हैं। इसके बाद ओलोफिरा को अपनी साथी खवातीन और सिपाहियों के साथ चरागाह से गुजरते हुए दिखाया जाता है। उनके आगे मुड़ते ही घोड़े पर मौजूद ओरहान दिखाई देते हैं। ओरहान को देखकर ओलोफिरा अपना घोड़ा रोक लेती हैं, फिर पूछती हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो ओरहान? ओरहान बताते हैं, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। ओलोफिरा कहती हैं, आखिरी बार तुमने मेरे कारवान पर हमला किया। ओरहान जवाब देते हैं, तुम्हें हमेशा बुरी बातें याद रहती हैं गवर्नर की बेटी, लेकिन अब मैं तुम्हारी तमाम बुरी यादें भुला दूंगा। ये कहकर ओरहान घोड़े से नीचे उतरते हैं। ओलोफिरा पूछती हैं, ये कैसे होगा? ओरहान बताते हैं, मैं तुम्हें कहीं लेकर जाऊंगा, क्या तुम मेरे साथ आओगी? ओलोफिरा एक लम्हे के लिए खामोश होती हैं, फिर कहती हैं, मुझे बाजार जाना है, मुझे देर हो रही है। ओरहान जवाब देते हैं, तुम्हें देर नहीं होगी ओलोफिरा, जब तुम जानोगी कि हम कहाँ जा रहे हैं तो वहाँ लेकर जाने के लिए मेरा शुक्रिया अदा करोगी। इस पर ओलोफिरा मुस्कुराने लगती हैं, जबकि उनसे कुछ फासले पर दरख्तों में खड़े मोहम्मद कहते हैं, ओरहान तुम कभी नहीं रुकोगे, गोचमान मेरा इंतज़ार करो। गोचमान जवाब देते हैं, जो हुक्म शहजादे। मोहम्मद अपना घोड़ा छोड़कर ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, फिर ओरहान और ओलोफिरा के पीछे जाने लगते हैं। पैदल ओरहान के साथ जाती हुई ओलोफिरा पूछती हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? ओरहान जवाब देते हैं, हम पहुँचेंगे तो देख लोगी, थोड़ा सब्र करो। फिर ओलोफिरा को लिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कीते की करारगाह दिखाई जाती है, जहाँ उस्मान पूछते हैं, कोनूर बताओ, क्या ये रास्ता बंद हो गया? कोनूर बताते हैं, 2 कारवानों पर हमला किया गया जनाब, एक हथियार लेकर जा रहा था और दूसरा खाना। इज़्निक का रास्ता ऊपर से घेर लिया गया है, कोई मदद नहीं पहुँच सकती जनाब। उस्मान कहते हैं, हम तेज़ी से काम करेंगे, मंगोलों ने हम पर हमला किया, अगर हमने मशरिक की तरफ मुंह ना किया तो हमारी पीठ में खंजर होगा। कोनूर बताते हैं, वो इतने मजबूत नहीं हैं जनाब, लेकिन हम भी अपनी पूरी ताकत में नहीं हैं, हम उन्हें अचानक हमले से गिराएंगे। सिपाही दाएं तरफ से उनके करीब आएंगे और सांजाक्सिस बाएं तरफ से आएंगे। इस पर उस्मान गोरदवान और अमीर बोगा की तरफ देखते हैं। इसी लम्हे आयकोत और हसन अल्प जख्मी गोरबोस को लिए करारगाह में पहुँचते हैं। उस्मान पूछते हैं, खैर है? आयकुत तेज़ी से ज़ख्मी गोरबोस को घोड़े से नीचे उतारते हैं। उस्मान परेशानी से उनका नाम लेते हुए उनके सामने आते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ? आयकुत बताते हैं, जनाब मंगूल वो यहाँ थे, उन्होंने एक कारवान पर हमला किया तो हम उनके पीछे गए, हम फाते नहीं हुए जनाब, हम ठीक हैं, लेकिन गोरबोस भाई ठीक नहीं है जनाब। उस्मान परेशानी से कहते हैं, तुम क्या कह रहे हो? साथ ही गोरबोस को पुकारते हैं और तसल्ली देते हैं, तुम ठीक हो जाओगे, इसे फ़ौरन शिफा खाने लेकर जाओ, फ़ौरन। सिपाहियों चलो अल्लाह के नाम के साथ। सिपाही ज़ख्मी गुरबोस को लिए शिफा खाने की तरफ बढ़ते हैं, जबकि उस्मान तेज़ी से कहते हैं, सिपाहियों संजाक्सिस तुम्हारे साथ होंगे, उन सब की जिम्मेदारियां तुम लगाओगे कोनूर, बाकी तमाम सिपाही मेरे साथ आएंगे। तमाम लोग जवाब देते हैं, जो हुक्म जनाब। इसके बाद दरमियान ओगलों का सरहदी बाजार दिखाया जाता है, जहां मंगूल खातून सामान की ओट से मालून और बाला की तरफ देखती है, जबकि बाजियान उन्हें एक लड़की की तरफ मतवज्जे करते हुए बताती हैं, वो आयशा खातून, वो बहुत माहिर है, वो अपने बाबा की आंख का तारा है। मालून खातून उसे देखकर जवाब देती हैं, नहीं, मैं इस बच्ची को जानती हूँ, वो बहुत शर्मीली है, वो सरदार की खातून नहीं बन सकती। उनके आगे बढ़ने पर बाला कहती हैं, हम तुम्हारा क्या करेंगे मालून, तुम्हें उनमें से कोई भी पसंद नहीं? मालून जवाब देती हैं, पसंद की बात नहीं बाला, जो हमारे बेटे की बीवी होगी उसे रियासत की माँ बनना कबूल करना होगा, रियासत किसी किस्म की नज़ाकत कबूल नहीं करेगी। बाला जवाब देती हैं, हाँ मैं जानती हूँ। मालून कहती हैं, तो फिर चलो। इस लड़की को भी मुस्तरद करके मालून और बाला वहाँ से आगे बढ़ती हैं, जबकि उन्हें देखती मंगूल खातून भी आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ जाने लगती हैं। तभी एक खातून मुस्कुराते हुए वहाँ आकर कहती हैं, मालून खातून, बाला खातून, खुश आमदीद, मैं आपको शरबत पेश करती हूँ। इस पर मालून मुस्कुराते हुए जवाब देती हैं, शुक्रिया बेटी, हमें बहुत काम करना है, अगली बार इंशाल्लाह। वो खातून कहती हैं, हमारी दुकान यहाँ है, तशरीफ़ लाए ना। बाला हैरानगी से उस लड़की की खुश अखलाकी देख रही होती हैं,
مالہون گہرا سانس بھر کر جواب دیتی ہیں، شکریہ بیٹی، پھر کبھی آئیں گے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جس پر باجیان اس لڑکی کو آنکھ سے اشارہ کر کے وہاں سے جانے کا کہتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے مالہون پوچھتی ہیں، کیا تم نے دیکھا وہ ہمارے سامنے کیسے اچھی بننے کی کوشش کر رہی تھی؟ بالا بتاتی ہیں، سب جانتے ہیں کہ ہم دلہن کی تلاش میں ہیں، ان کے پرجوش ہونے پر کون انہیں غلط کہہ سکتا ہے؟ مالہون کہتی ہیں، تم درست ہو۔ پھر وہ دونوں مسکراتی ہوئی وہاں سے آگے بڑھتی ہیں، جبکہ منگول فوجی ابھی بازار میں بارود چھپا رہے ہوتے ہیں۔ آگے بڑھتی ہوئی مالہون خاتون ایک دکان پر رک جاتی ہیں اور سامنے موجود لڑکی کی طرف دیکھتی ہیں۔ باجیان بتاتی ہیں، یہ آخری ہے، آئسمہ خاتون، یہ واقعی خوبصورت ہیں۔ بالا خوشی سے کہتی ہیں، وہ واقعی خوبصورت ہے ماشاءاللہ۔ آئسمہ خاتون مسکراتے ہوئے مالہون اور بالا کی طرف دیکھتی ہیں، پھر دکان پر موجود خاتون کو سامان دینے لگتی ہیں۔ مالہون کہتی ہیں، دیکھو اس نے ہمیں دیکھا لیکن ہمارے سامنے اچھا بننے کی کوشش نہیں کر رہی، ایسا لگتا ہے وہ اچھی طرح پرورش پا رہی ہے۔ بالا کہتی ہیں، لیکن وہ جانتی ہے ہم اسے کیوں دیکھ رہے ہیں، شاید ہم اسے شرمندہ کر رہے ہیں۔ مالہون پوچھتی ہیں، اچھا وہ بچی کس خاندان سے ہے؟ باجیان بتاتی ہیں، آئسمہ خاتون کے خاندان سے، اس بازار میں یہاں پہلی دکانیں شروع کی تھی۔ اسی دوران سعادت خاتون گونجا اور الگن کے ساتھ بازار میں آتی ہیں۔ مالہون اور بالا کو آئسمہ خاتون کی دکان سے کچھ فاصلے پر دیکھ کر سعادت کہتی ہیں، وہ شہزادوں کے لیے دلہن تلاش کر رہے ہیں۔ یہ سن کر گونجا خاتون پریشان ہو جاتی ہیں اور سوال کرتی ہیں، آپ کیسے جانتی ہیں ماں؟ الگن پوچھتی ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے وہ بہت تیز خاتون ہے، میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ الگن کے تیزی سے بولنے پر سعادت خاتون غصے سے الگن کی طرف دیکھتی ہیں، پھر پوچھتی ہیں، تم دکانیں کیوں نہیں دیکھتی؟ الگن خود کو فوراً سنبھال کر جواب دیتی ہیں، میں دیکھتی ہوں، اور وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ ان کے جانے کے بعد سعادت کہتی ہیں، عثمان نے بیعت ختم کر دی ہے، علاؤالدین کے مزید قریب جاؤ گونجا۔ گونجا پریشانی سے کہتی ہیں، ماں انہوں نے ہمیں زندان میں ڈالا، حالات بدل گئے ہیں۔ سعادت خاتون بات کاٹ کر جواب دیتی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا گونجا، علاؤالدین کے قریب ہو جاؤ، ہمیں عثمان کے راز جاننے ہیں، بہتر ہے کہ تم جلدی کرو، آج وہ اورحان کے لیے بیوی تلاش کر رہے ہیں، کل وہ علاؤالدین کے لیے کریں گے۔ یہ کہہ کر سعادت خاتون وہاں سے آگے چلی جاتی ہیں۔ گونجا پریشانی سے دہراتی ہیں، علاؤالدین کے لیے؟ پھر پلٹ کر آئسمہ خاتون کی طرف دیکھنے لگتی ہیں اور غصے سے کہتی ہیں، اف ماں اف۔ اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ قصے میری الفت کے جو مرقوم ہے سارے، آ دیکھ تیرے نام سے موسوم ہے سارے، بس اس لیے ہر کام ادھورا ہی پڑا ہے، خادم بھی میری قوم کے مخدوم ہے سارے، اب کون میرے پاؤں کی زنجیر کو کھولے، حاکم میری بستی کے بھی محکوم ہے سارے، شاید یہ ظرف ہے جو خاموش ہوں اب تک، ورنہ تو تیرے عیب بھی معلوم ہے سارے، ہر جرم میری ذات سے منسوب ہوا، کیا میرے سوا شہر میں معصوم ہے سارے، اگر تلاش کروں کوئی مل ہی جائے گا، مگر تمہاری طرح کون مجھ کو چاہے گا، تمہیں ضرور کوئی چاہتوں سے دیکھے گا، مگر وہ آنکھیں ہماری کہاں سے لائے گا، نہ جانے کب تیرے دل پر نئی سی دستک ہو، مکان خالی ہوا ہے تو کوئی آئے گا، میں اپنی راہ میں دیوار بن کے بیٹھا ہوں، اگر وہ آیا تو کس راستے سے آئے گا، تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے، تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا، اے محبت تیرے انجام پہ رونا آیا، جانے کیوں آج تیرے نام پہ رونا آیا، یوں تو ہر شام امیدوں میں گزر جاتی ہے، آج کچھ بات ہے جو شام پہ رونا آیا، کبھی تقدیر کا ماتم، کبھی دنیا کا گلہ، منزل عشق میں ہر گام پہ رونا آیا، مجھ پر ہی ختم ہوا سلسلہ نوحہ گری کا، اس قدر گردش ایام پہ رونا آیا، جب ہوا ذکر زمانے میں مسرت کا شکیل، مجھ کو اپنے دل ناکام پہ رونا آیا، کب تک رہو گے آخر یوں دور دور ہم سے، ملنا پڑے گا تم کو ایک دن ضرور ہم سے، دامن بچانے والے یہ بے رخی ہے کیسی، کہہ دو اگر ہوا ہے کوئی قصور ہم سے، ہم چھین لیں گے تم سے یہ شان بے نیازی، تم مانگتے پھرو گے اپنا غرور ہم سے، ہم چھوڑ دیں گے تم سے یوں بات چیت کرنا، تم پوچھتے پھرو گے اپنا قصور ہم سے، کب تک رہو گے آخر یوں دور دور ہم سے، ملنا پڑے گا ایک دن تو ضرور ہم سے، میرے دشمنوں سے تیرا ملنا تجھے اس لیے چھوڑا، مجھے خطرہ ہے زندگی کا تجھے اس لیے چھوڑا،
تم ہو میرے لیے پیچیدہ سوالوں کی طرح، کاش آ جاؤ نظر دن کے اجالوں کی طرح۔ عشق میں ہوتی ہے رسوائی چلو مان لیا، میرا ہی ذکر مگر کیوں ہے مثالوں کی طرح۔ کیسے کاٹوں میں تیرے ہجر کے لمحات بتا، ایک لمحہ بھی گزرتا ہے تو سالوں کی طرح۔ تجھ پہ چھینٹے نہ پڑے عشق میں رسوائی کے، تیری عزت کو بچاؤں گا میں ڈھالوں کی طرح۔ دیکھتا ہوں میں گلابوں کو بڑی الفت سے، مجھ کو آتے ہیں نظر یہ تیرے گالوں کی طرح۔ تیری آنکھوں کو مثالوں سے بیاں کر نہ سکوں، یہ بھی ناکافی ہے کہہ دوں ہے غزالوں کی طرح۔ لوگ ریشم کو ملائم و حسیں کہتے ہیں، وہ کہاں تیرے حسیں ریشمی بالوں کی طرح۔ کیسے چھوڑوں میں تیرا ہاتھ پکڑ کر جانا، میں نے چاہا ہے تجھے چاہنے والوں کی طرح۔ وہ جو چاہے تو کھلیں اور نہ چاہے نہ کھلیں، اس نے سمجھا ہے کہ لب ہے میرے تالوں کی طرح۔ ایک وجد کی ہے کیفیت کے بنا ساز و آواز، رقص اس مست کا ہوتا ہے دھمالوں کی طرح۔ عشق کرنے میں برائی تو نہیں ہے لیکن، اس میں ہوتی ہے دکھن پاؤں کے چھالوں کی طرح۔ دور سے آتی ہیں کوئل کی صدائیں زاہد، ان میں ہے درد کا نغمہ میرے نالوں کی طرح۔ ہماری آنکھوں میں وفا کی امید رہنے دو، سنو تم ہمیں ذرا اپنے پاس رہنے دو، کیوں تمہیں لگتا ہے تمہیں ہم تم سے چرا لیں گے، سنو تم پہلے ہی ہم ہو، ہمیں میں ہم تم ہی رہنے دو۔ یہ مت سمجھ کے کھیل ہے چاک اور کمہار کا، دنیا تو کاروبار ہے کن کی پکار کا۔ وعدہ جو مل گیا مجھے کوثر کی دھار کا، عالم نہ پوچھی